پیارے حضور، میرا سوال روس و یوکرین کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہے کہ اس جنگ کا پھیلاؤ مزید دیگر ممالک کو کس حد تک اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جنگ تو شروع ہے، یہ ابتدا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ روس نے ایک شہر خالی کر دیا یوکرین کا تو ہماری فتح ہو گئی، اس پہ تو یوکرین کی حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ اتنی زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، یہ کوئی فتح نہیں ہوئی۔ یہ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی روس کی اسٹریٹجی ہو کہ اس نے ایک شہر خالی کر دیا اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ جی شہر خالی ہو گیا، دوسرا بھی ہو جائے گا اور روس ودرا کر جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی اور خاتمہ ہو گیا جنگ کا۔ یہ جنگ کا تو پھیلاؤ ہے، پھیلنا ہے، اور بلاک بننے شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایران اور روس کی آپس میں دوستی بڑھ رہی ہے، چائنا اور روس کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، بلاک بن رہے ہیں۔ پھر نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، تائیوان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو صورتحال پڑ رہی ہے اس سے تو حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ عارضی طور پہ ایک شہر کے خالی ہونے سے جنگ بند ہو جائے یا شاید عقل آ جائیں لوگوں کو، عقل کوئی نہیں آنی۔ بظاہر شواہد اور حالات یہی لگتے ہیں کہ یہ جنگ کا پھیلاؤ ہونا ہے، اور کتنے سال لگنے ہیں اس میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ پہلی جنگیں جو دو ہوئی ہیں ان میں بھی کوئی پہلے دن سے جو بین الاقوامی جنگ شروع ہو گئی تھی، پہلے ایک بلاک بنے، پھر وہ ٹوٹے، پھر دوسرے بلاک بنے، لیکن بلاک بنے اور جنگ جاری رہی۔ جرمنی اور روس کے پہلے اور صورتحال تھی، پھر بعد میں اور دوسری صورتحال ہو گئی جنگ عظیم دوم میں۔ تو اسی طرح اب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہونا ہے اگر عقل نہ کی دنیا نے، اور میں بار بار وارننگ دے رہا ہوں اس پہ، عقل نہ کی خدا کی طرف نہ لوٹے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک وعید ہے، ایک خوف ہے۔ وعید کی جو باتیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں اگر تم لوگ اپنی اصلاح کر لو، خدا کی طرف رجوع کر لو اور اپنی عقلوں کو صحیح استعمال کرو انسانی خدمات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو، تو پھر ٹھیک ہے، تباہی سے بچ جاؤ گے۔ اور لیکن پھر بھی ایک احساس بہرحال ان میں پیدا ہو جائے گا کہ ہاں اس وجہ سے ہم بچ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یونس کی قوم بھی تو بچ گئی تھی نا آوازاری کرنے سے، تو بچ جائیں گے۔ اس وقت پھر جماعت احمدیہ کا کام ہے کہ اپنے تبلیغ کے میدان کو پھیلائے، مزید وسیع کرے، اور ان کو بتائے کہ دیکھو تم لوگوں نے توبہ طائب کی تھی تو بچ گئے تھے، اب اس کا یہ ایک حصہ تو تم نے پورا کر دیا توبہ طائب کا، اگر مستقل بچنا ہے تو پھر یہی ہے کہ زمانے کے امام کو مانو، اور اس زمانے کے جو آخری نبی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مانو، اور ان کی آغوش میں آ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کر لو گے تو ہمیشہ کے لیے اپنے کو محفوظ کر لو گے۔ نہیں تو وقتاً فوقتاً پھر تم لوگ اسی طرح ان باتوں میں گرفتار ہوتے چلے جاؤ گے، فساد اور فتنے اٹھتے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت یہ تبلیغ کرنے کا میدان آپ لوگوں کے لیے خالی ہوگا اور کرنا ہوگا۔ باقی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے عقل نہ کی تو یہ جنگ پھیلے گی، سال 2 سال 3 سال میں کب پھیلتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حالات ٹھیک کوئی نہیں ہے، حالات خراب ہی ہیں۔ ٹھیک۔